الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 93 سورۃ الضحیٰ جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے، گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہیا احدا عشرۃ آیتن، اس کی 11 آیات ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 کی طرف، اور آیت نمبر 1 ہے والضحیٰ۔ سب سے پہلے ہم الفاظ پہ بات کریں گے۔ الفاظ میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، واو قسمیہ ہے، حرف جر ہے، اور حرف عطفہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی یہ حرف عطف کیوں نہیں آپ کہتے اسے، تو حرف عطف ظاہر بات ہے کسی سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں نہیں آئے گا، ہاں کسی جملے کے شروع میں آ سکتا ہے، لیکن جس جملے سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہو اس کے شروع میں آنے والا واو جو ہے وہ واو عاطفہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی الضحیٰ۔ الضحیٰ جو ہے اس پہ ہم نے سورۃ النازعات میں تفصیل سے بحث کی تھی کہ ضحیٰ کا معنی چاشت کا وقت اور مراد دن ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو پہلی آیت جو کہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے والضحیٰ، واو حرف جر، الضحیٰ مجرور، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محلاً مجرور نہیں ہے، یہ یہاں پر مجرور ہے، اس کا اعراب جو ہے تقدیری ہے۔ جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے محذوف فعل اقسمو کے، اور اقسمو محذوف فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہو جائے گا۔ اور اقسمو فعل پر بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ قاف سین میم مادے سے باب فعل میں استعمال کرتے ہوئے اقسم یقسم اقسامن، قسم کھانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کریں گے، قسم ہے دن کی۔ آیت نمبر 2 ہے واللیل اذا سجا۔ الفاظ پہ بات کریں گے، واو حرف ہے، اللیل اسم ہے، رات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اذا ظرف ہے یعنی اسم ہے، اور سجا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، سین جیم اور یا مادہ ہے، سجا یا یسجو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، مصدر اس کا سجون یا سجون استعمال ہوتا ہے جس کے معنی قرار پکڑنا کے ہوتے ہیں۔ مادے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ واو استعمال ہوا ہے تو سجاوا سے سجا بنتا ہے، اور واو کو یعنی ناقص واوی کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مصحف کا رسم الخط ہے جو یا کے ساتھ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں، واو کو عطفہ قرار دیں گے، اللیلی کو معطوف قرار دیں گے، یعنی اس کا عطف ہم الضحیٰ پر کر دیں گے، اور اذا جو ہے یہ ظرفیہ ہوگا جس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اذا کے بعد صرف ایک جملہ آ رہا ہے اور وہ جملہ ہے سجا۔ سجا جملہ کیسے ہے؟ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ اللیل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لیل مذکر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنا اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا، اس پہ بھی بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اقسمو فعل کے متعلق ہو جائے گا، دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللیل سے پہلے عظمتی محذوف مانا جائے گا مصدر، جس کے پھر متعلق اس کو کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ مختلف باتیں ہم تفصیل سے دوسری صورتوں میں جو کہ اس قسم کے اسلوب کے ساتھ ہم نے انالائز کیے ہیں ان میں بات کر چکے ہیں۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 2 کا، اور رات کی جب وہ قرار پکڑے۔ آیت نمبر 3 ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ اس آیت کو ہم 2 جملوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک جملہ ہمارا ہو جائے گا ما ودعک ربک، اور دوسرا ہو جائے گا وما قلی۔ تو پہلے جملے کے الفاظ میں بات کرتے ہیں، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، اور ودع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو دال عین مادہ ہے، باب تفعیل ہے، اس لیے کہ عین کلمہ آپ مشدد دیکھ رہے ہیں۔ ودع یودع تودیعن، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا کے۔ کاف ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی، ربو اسم ہے مضاف ہے، اور اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے مجرور متصل جو کہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ الفاظ پہ بات ہوگی ہے، ترکیب کی طرف آئیں گے تو ما نافیہ ہے، ودع فعل ہے،
جس کا فاعل ربو کا مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ودع کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے کاف ضمیر منصوب متصل وہ مفعول بھی ہے۔ پھر ودع فعل اپنے فاعل ربو کا اور مفعول بھی کاف ضمیر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کریں گے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا حصہ یا دوسرا جملہ اس آیت کا وہ ہے وما قلا، جس میں واو کو عطفہ قرار دے دیا جائے گا، ما حرف نفی ہے اسی طرح، اور قلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف لام اور یا اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، قلا یا یکلیو، اور تبدیلی کے بعد قلا یکلی قلن، جس کے معنی دشمنی کرنا یا ترک تعلق کرنا۔ ترکیب کی طرف آئیں، ماں کو ہم نے نافیہ قرار دیا ہے، قلا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا ما قلا، اس نے ترک تعلق نہیں کیا۔ قلا کے اور معنی بھی میں دیکھ رہا تھا ڈکشنریز میں لکھے ہوئے، بعض نے سے باب نون سے استعمال کیا اور بغض رکھنا اور نفرت کرنا کے معنی دیے ہیں اس فعل کے، اور تفسیر جلالین میں بھی اس کو باب ضاد اور باب نون دونوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کے معنی سخت نفرت کرنا کے کیے گئے ہیں۔ ما ودع کا ربو کا ایک جملہ ہم نے بنا دیا ہے، ما قلا دوسرا جملہ بنا دیا ہے، ان دونوں جملوں میں سے ایک کو معطوف علیہ بنا دیا ہے اور دوسرے کو معطوف بنا دیا ہے، اور پھر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جواب و قسم بن رہا ہے قسم کے لیے، اور پھر قسم اپنے جواب و قسم سے مل کر جملہ قسمیہ بن رہا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا اچھی طرح کہ جواب و قسم جب منفی جملہ ہوتا ہے تو اس کی تاکید نہیں کی جاتی، یعنی مثبت جملے کی تو تاکید آتی ہے اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو انا اور لام کے ذریعے، جملہ فعلیہ اور فعل ماضی ہو تو لقد کے ذریعے، فعل مضارع ہو تو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ذریعے، لیکن منفی جملہ ہو تو پھر تاکید نہیں لائی جاتی۔ آیت نمبر 4 ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، واو حرف ہے، لام حرف ہے اور زبر والا ہے تو تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور شروع میں آ رہا ہے تو یہ لام ابتدا کہلائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ انا اور لام جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں لام کو پھر لام ابتدا کہا جاتا ہے۔ الآخرات واحد مؤنث لفظ ہے، اور خیرن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی استعمال ہوئی ہے، من پھر حرف جر ہے، اور الاولا جو ہے یہ الاول کی مؤنث ہے اور اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو کو عطفہ قرار دیا جائے گا، لام جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لام ابتدا ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوئے، جملہ اسمیہ کی تاکید کے لیے۔ الآخرۃ مبتدا ہے اس لیے مرفوع اور معرفہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چاہے لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، جب بھی معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اس معرف باللام اسم کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے سے بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ خیرون خبر ہے مبتدا کے لیے، اور لکا جار مجرور متعلق ہے خیرون اسم تفضیل کے، اور من الاولا یہ بھی متعلق ہے خیرون اسم تفضیل کے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 4 کا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ آگے آنے والے حالات جو ہیں وہ آپ کے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، واو حرف ہے، لام حرف ہے، سوفا حرف ہے، حرف استقبال ہے، یعطی فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین طا واو مادہ ہے اس کا، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، آتا و یعطی و، تبدیلی کے بعد آتا یا یعطی یو، اور پھر مزید تبدیلی کے بعد آتا یعطی اعطاءً، عطا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دو مفعول چاہتا ہے یہ بھی، کسی کو عطا کرنا اور کوئی چیز عطا کرنا، اور اس کی بہترین ایگزامپل سورۃ الکوثر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، جس میں کاف ایک مفعول ہے اور الکوثر دوسرا مفعول ہے۔ کاف ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر، اور ربو جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ واحد مذکر حاضر کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ فا حرف ہوگا، تردہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، را ضاد واو مادے سے باب سمیع اسموں میں استعمال کرتے ہوئے رضیوا یردو، اور تبدیلی کے بعد رضیہ یرضا راضی ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو واو عطفہ قرار دے دیا جائے گا، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سوفا جو ہے یہ حرف استقبال ہے، یعطی فعل ہے جس کا فاعل جو ہے ربو کا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لفظ کے بعد، اور فعل اور فاعل کے درمیان میں
ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں تک ایک جملہ ہم بنا لیں گے جس میں فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے، اور یقیناً عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ اس مفعول کا ذکر یہاں پر نہیں کیا۔ اگلا جملہ ہے فترضا، جو کہ فا عاطفہ اور تردا فعل با فاعل، اور یہ فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، یعنی انتا اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو قسم کے بعد ہمیں 3 آیات میں 3 جملے ملے ہیں جن کو ہم معطوف علیہ اور معطوف بنا کر جواب قسم قرار دیں گے۔ پہلا جملہ تھا آیت نمبر 3 میں کہ ما ودعک ربک وما قلی، نیگیٹو جملہ تھا تو اس کی تاکید نہیں آئی۔ دوسرا جملہ واو عاطفہ کے ذریعے ہم نے جوڑا، جملہ اسمیہ آیت نمبر 4 میں کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کی تاکید لام کے ساتھ آ گئی، آپ نے دیکھا لام ابتدا کے ساتھ۔ اور 5ویں آیت جس میں ایک اور جملہ عطف کیا گیا لسوف یعطیک ربک فترضی، اس کی تاکید بھی آپ نے دیکھی، لام کے ساتھ آ گئی۔ اب یہاں پر نون ثقیلہ نہیں لگا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لام اور فعل مضارع کے درمیان میں سوفا کی وجہ سے فرق آ گیا، اور اگر کوئی فرق آ جائے اس طرح لام تاکید اور فعل کے درمیان میں تو پھر نون ثقیلہ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 6 ہے الم یجدک یتیمن فآوی، حمزہ حرف ہے استفہام کے لیے، لم حرف نفی جازم و قلب ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے۔ یجد فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ مجزوم یا اخف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ واو جیم دال مادہ باب ضرب یضرب وجد یوجد، اور تبدیلی کے بعد وجد یجد وجدن پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو پانا اور کچھ پانا، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ کاف ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی، اور یتیمن اسم منصوب استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں اور اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ حمزہ جیسے کہ میں نے کہا کہ استفہام کے لیے، اور یہاں پر استفہام جو ہے وہ برائے انکار نفی ہے، اس میں بات کر چکا ہوں کہ نفی کی نفی جب ہوتی ہے تو مثبت ہو جاتی ہے بات، یعنی الم یجد کا یتیمن کا مطلب ہے وجدہ کا یتیمن۔ بہرحال لم حرف نفی، یجد فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ رب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کاف ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بہ اول ہے، اور یتیمن مفعول بہ ثانی اس لیے منصوب ہے۔ یجد فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے ہم اتنے حصے کا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی اس نے آپ کو یتیم پایا۔ ساتھ ہی جو جملہ ہے وہ ہے فآوا، جس میں فا حرف ہے، آوا جو ہے یہ حمزہ واو اور یا مادے سے باب فعال میں استعمال ہوتے ہوئے آوا یا یو وی یو ای واین، اور تبدیلی کے بعد آوا یا یو وی یو ای وائن، اور مزید تبدیلی کے بعد آوا یو وی ای وان، جس کے معنی ٹھکانہ دینے کے ہوتے ہیں۔ تو آوا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ترکیب کی طرف آئیں گے تو فا عطفہ ہو جائے گا، اور آوا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا پھر اس نے ٹھکانہ دیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تقریباً ہر جگہ جو ہے مفعول بہ اس کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ حذف جو ہے یعنی رعایت فواصل کی بنا پر کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر ہے نا الم یجد کا یتیمن فآوا، اب یہاں پر اصل میں تھا فآوا کا، آیت نمبر 3 میں تھا ما ودعک ربک وما قلی کا، تو وہاں پر بھی حذف کر دیا گیا۔ آیت نمبر 6 بھی مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 7 ہے ووجدک ضالا فہدی، الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، وجدہ فعل ماضی جس پر ہم نے پچھلی آیت میں بات کر لی ہے، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ضالن جو ہے یہ ضاد لام لام مادے سے استعمال ہوا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی صیغہ صفت ہے، اس کے بہت سے معنی استعمال ہوتے ہیں، گمراہ ہونا کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، بے خبر ہونا بھی معنی ہوتے ہیں اس کے، اور راہ حق کی تلاش کرنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ فہدا یہ الگ سے جملہ بن جائے گا، لیکن اس کے الفاظ ہم یہیں پر کر لیتے ہیں۔ فا حرف ہے، ہدا ہا دال یا مادے سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ ہدا یہدی باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ہدایتاً ہدایت دینا، راستہ دکھانا۔ ترکیب کی طرف آئیں گے۔ واو عاطفہ، وجدہ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اول، ضالن مفعول بہ ثانی اس لیے منصوب ہے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر، اور
ترجمہ کریں گے اور اس نے آپ کو راہ حق میں سرگرداں پایا. فہدا اس کا انالیسس کریں گے. ہدا جملہ فعلیہ ہو جائے گا، فعل اور فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور پھر اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے وجدہ کا ضالن والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے تو اس نے راستہ دکھا دیا، یعنی اس نے راہ دی. آیت نمبر 8 ہے، اس کا پیٹرن بھی وہی ہے آیت نمبر 7 اور 6 جیسا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. واو حرف ہے، وجدہ اسی طرح فعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر، عائلن عین یا اور لام مادے سے باب ضربہ یضربو میں استعمال کرتے ہوئے عالا یعیلو عیلن یا عیلتن محتاج و نادار ہونا کے معنی لیے ہوئے اسم الفاعل صیغہ صفت بن رہا ہے. فا حرف ہے، اغنا غینون یا مادہ ہے باب افعال میں استعمال کریں تو اغنا یا یغنی یو اغناین، تبدیلی کے بعد اغنا یغنی اغناءن مالدار کرنا کے معنی میں، غنی کر دینا کے معنی میں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور ترکیب جب ہوگی تو واو عاطفہ قرار دیا جائے گا. وجدہ کا عائلن فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، اور فا عاطفہ اور اغنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا. ترجمہ کریں گے اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، یعنی مالدار کر دیا. آیت نمبر 9 ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. الفاظ سے بات کریں گے. فا حرف ہے، اما حرف ہے، حرف الشرط و تفصیل ہے، الیتیم اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر. فا پھر حرف ہے، لا پھر حرف ہے، حرفو نہیں ہے، لائے نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم استعمال ہوا ہے. تک ہر جو کہ کاف ہا اور را مادے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کاف ہا را مادہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. قہرا یقہرو قہرن سختی کرنا کے معنی میں، مغلوب کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے. اب ترکیب کی طرف آئیں گے تو فا یہاں پر فصیحہ قرار دیا گیا، یعنی ایک محذوف شرط کے جواب پر یہ فا داخل ہوا ہے. اما حرف الشرط و تفصیل ہے. ترکیب اس جملے کی بڑی ٹیکنیکل سی ہوگی، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. فا کو جیسا کہ ہم نے ایک محذوف شرط کے جواب کے طور پہ دیکھا ہے، اما حرف الشرط و تفصیل ہے، اور اس کے بعد الیتیمہ جو ہے منصوب نظر آ رہا ہے. یہ آگے جو لا تقہر فعل آ رہا ہے اس کے لیے مفعول بھی مقدم ہے، اور الیتیمہ کے بعد جو فا ہے یہ اما کے جواب پر آنے والی فا ہے، اور لا تقہر جو ہے اس میں لا ناہیہ ہے منع کرنے کے لیے، اور تقہر فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. گویا لا تقہر الیتیمہ جملہ تھا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ بن رہا تھا، اور یہ اما جو کہ اصل میں مہما یکن من شیئن تھا، یعنی اما کی تفصیل میں نے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے بتا دی ہے کہ اما از ایکول ٹو مہما یکن من شیئن، تو وہ شرط بن گیا جس کا پھر جواب الشرط جو ہے وہ لا تقہر الیتیمہ بن گیا، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر یہ ایک محذوف شرط کا پھر جواب بن گیا. تو بڑی ٹیکنیکل سی اس کی ترکیب آپ دیکھیں گے. اس میں ایک ترکیب میں اور دیکھ رہا تھا کہ اما کو تفصیلیہ قرار دیا گیا، یعنی جو کہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں. الیتیمہ اپنے بعد والے فعل کا مفعول بھی ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ تقدیم میں مفعول جو ہے یعنی مفعول کو مقدم کرنا یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل عرب جو ہیں وہ فا کے اتصال کو حرف شرط کے ساتھ پسند نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی اما فلا تقہر الیتیمہ، اما کے فوراً بعد فا آ گیا، یعنی فا کا اتصال ہو گیا اما کے ساتھ، تو اس کے لیے کیا کیا گیا، مفعول بھی جو تھا اس کو مقدم کر دیا گیا، فا سے پہلے لے آئے اور جملہ بن گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اگلی 2 آیات جو ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گی. یعنی میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ فا کو ایک رائے تو یہ ہے کہ فصیحہ مانا گیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میں جو پہلی والی فا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ فا جو ہے یہ فا تفریعیہ ہے. اما تفصیلیہ ہے جس میں شرط کے معنی شامل ہیں، الیتیمہ مفعول بھی مقدم ہے لا تقہر فعل کے لیے، اور یہ جو فا ہے یہ اما کے جواب میں آنے والی فا ہے. اصل ترتیب یہ تھی کہ فَأَمَّا فَلَا تَقْهَرِ الْيَتِيمَ، تو اما اور فا اکٹھے آ گئے. حرف شرط اور فا کا اتصال عرب پسند نہیں کرتا، لہٰذا مفعول بھی کو مقدم کر دیا گیا، جس سے حرف شرط اور فا میں فرق پڑ گیا، فاصلہ آ گیا. اور اما جو ہے یہ از ایکل ٹو
مہما یکون من شیئن تھا، وہ والا شرط بن جاتا ہے جملہ، اور لا تقہر الیتیمہ جواب و شرط بن جاتا ہے، پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جاتا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، آیت نمبر 9 کا۔ تو اب جو یتیم ہے اس پر سختی مت کرنا۔ آیت نمبر 10 ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سیم پیٹرن ہے آیت نمبر 9 کے پیٹرن پہ یہ بھی آیت ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کا انالیسس کر لیں گے۔ واو حرف ہے، عاطفہ ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، یعنی اما تفصیلیہ ہے جس میں شرط کے معنی شامل ہیں۔ السائل جو ہے یہاں پر اسم ہے، ترکیب میں بعد میں کرتا ہوں۔ فا حرف ہے جو کہ اما کے جواب میں آیا ہوا ہے۔ لا حرف ہے، حرفو نہیں ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تنہر جو ہے فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے یا اخف استعمال ہوا ہے، نون ہا را مادے سے، باب فا نہرا ینہرو نہرن جس کے معنی جھڑکنا کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو عاطفہ ہو گیا، اما از ایکل ٹو مہما یکن من شیئن شرط بن گیا، جس کا جواب و شرط جو ہے وہ ہے لا تنہر السائلہ، اور اس میں مفعول بھی السائلہ کو مقدم کر دیا گیا اس لیے کہ اما اور فا ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، تو السائلہ مفعول بھی مقدر ہو گیا، اور لا تنہر جو ہے یہ فعل با فاعل ہو گیا، اور فاعل جو ہے وہ انتا ضمیر مرفوع متصل ہے، گویا فعل لا تنہر اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ، اور واو عاطفہ کے ذریعے اس جملے کا عطف پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنا مت۔ اور آیت نمبر 11 جو کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہوگی، واو حرف ہے، اما تفصیلیہ شرط کے معنی شامل ہیں، با حرف جر ہے، نعمتی مجرور ہے، اسم ہے، رب اسم ہے مجرور ہے، کاف ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، فا اما کے جواب میں آیا ہے، اور حدث جو ہے یہ فعل امر ہے، ہا دال ثا مادے سے باب تفعیل میں استعمال کرتے ہوئے تحدیثاً جس کے معنی اظہار نعمت کرنا یا نعمت پر شکر ادا کرنا کے ہیں۔ ترکیب کریں گے، واو عاطفہ، اما از ایکل ٹو مہما یکون من شیئن، فا رابطہ للجواب، حدث بنعمت ربک، یہ جملہ فعلیہ جواب و شرط بن جائے گا جس میں حدث فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور بنعمت ربی کا جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا حدث فعل کے، اور یہ متعلق مقدم کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ اما اور فا کا اتصال جو ہے، ملنا جو ہے، وہ عرب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ بنعمت ربی کا انالیسس کریں تو با حرف جر ہے، نعمتی مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ رب ہے، اور رب جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ پھر کاف ضمیر مجرور متصل ہے، گویا ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جس میں ربی کا کو ہم مضاف الیہ کہہ کے مضاف الیہ بنا دیں گے نعمتی کے لیے، اور نعمتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو جائے گا حدث فعل کے لیے، اور اس طرح یہ جو دو جملے بنائے ہیں ہم نے شرط و جواب و شرط، یہ مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 11 کا، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو کافی ٹیکنیکل اعراب کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھیں، امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ الحمدللہ سورۃ الضحیٰ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ لیکچر کے اختتام سے پہلے سورۃ الضحیٰ کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب نے جو کیا ہے کہ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ یہاں پر میں پھر بات کلیئر کر دوں کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، تو یہ لفظی ترجمہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اب اس سے مخاطب ذات کون سی ہے اس اعتبار سے آپ ترجمے تبدیلی لے کر آئیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا بس تو راضی ہو جائے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا بس جگا دی۔ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس لیکن یتیم بس اس پہ سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور لیکن سائل بس اسے مت چھڑک۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت بس اسے بیان کر۔ سورہ مبارکہ
کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اعتبار سے ترجمے میں ہم ڈیفینیٹلی تبدیلی لائیں گے. جب ترجمہ اس کا کریں گے آپ کا لفظ ہم استعمال کریں گے، اور مزید اس سورہ مبارکہ کی تفصیل کے لیے آپ کسی اچھی سی تفسیر کی طرف رجوع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.